اب ایک اور اعتراض، ان کو یہ اشکال تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ تو جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے بڑے جادوگر تھے، اور انہوں نے بزور جادو جن اور انس کو مسخر کیا تھا، اور یہ پیغمبر ان کا والہانہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیسے سچے پیغمبر؟ جواب، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر تھے۔ جادو کا الزام ان پر دشمنان خدا اور رسول نے لگایا تھا، اور اس سلسلے میں جادو کے مسائل، جادو کی حقیقت، جادوگروں کا حکم، جادو کا کام، جادو کے نقصانات، وہ سب بیان فرما دی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ لوگ اتباع کرنے لگے اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں۔ علی ملک سلیمان کا معنی میں نے کیا ہے؟ سلیمان کے عہد حکومت میں۔ ترجمہ جب بھی ہوگا خاص قسم کا ترجمہ ہوگا، کاش کہ تم میں قدر ہو اور لیاقت ہو۔ اس ترجمے کے ذریعے ایک سمندر اعتراضات کا دفع ہوگا، اور ایک زبردست بحر لال و یاقوت کا متوجہ کیا جائے۔ یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو حق تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی دنیا کے، اور ان کے ساتھ نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے کہ لوگوں کی عادت سحر و جادو کی تھی، سحر اور جادو کی تھی، اور سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس کام میں لگ گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تمام جادو اور سحر کا علم حاصل کیا کہ کہاں کہاں جادوگر ہے اور کہاں کہاں جادو کی کتاب ہے۔ ان تمام قاعدوں کو، فارمولوں کو اور پریکٹسوں کو سلیمان نے جمع کیا، اور پھر اس ڈر سے کہ دوبارہ کوئی لے نہ جائے، آپ نے ان کتابوں کو زمین میں دفنایا اور ان کے اوپر اپنی شاہی تخت بچھایا، اور سلیمان کی سلطنت بما نبوت اور رسالت کے چلتی رہی۔ حدیث میں ہے قیامت تک سلیمان جیسی حکومت کسی کی نہیں ہو سکی۔ اللہ سے دعا کی تھی، وَمُلْكٍ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، سلطنت ایسی دو کہ میرے علاوہ کسی اور کی شان کے لائق ہی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تو تمام جنات، تمام دیو، پریہ سب تابعدار رہے، لیکن جب حضرت کا وصال ہو گیا اور وہ تتر بتر ہو گئے تو انہوں نے حضرت سلیمان کے اس کمرے سے جادو کی بوریاں جو دفینے تھے باہر نکالی، اور لوگوں کو کہا دیکھو سلیمان ان کتابوں کے زور سے جادو کر رہے تھے اور حکومت کر رہے تھے، وہ بادشاہ جادو کے زور سے تھے اور وہ پیغمبر نہیں تھے معاذ اللہ۔ یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی۔ وما کفر سلیمان، اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفرہ سہارا کے معنی میں، حضرت نے سحر نہیں کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ سحر کا مادہ کفر ہے، سحر کا اصل وہ کلمات کفر ہے۔ یعلمون الناس السحر، یہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یہ وجہ کفر ہے، یہ سبب ہے کفر کا۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام تھے ہاروت ماروت۔ ہاروت ماروت دو فرشتے بابل میں آئے تھے۔ وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا،
یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ جب سحر اور آسیب اور جادو بہت عروج پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بابل شہر میں بھیجے، اور ان فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ لوگوں کو پہلے سمجھاؤ کہ جادو نہیں کرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے، لیکن جو پھر بھی کرنے لگے تو سکھا دو اس کو۔ یہ امتحان و آزمائش اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ مال کو، دنیا کی فراوانی کو پسند نہیں فرماتے، اور پھر بھی بندوں کو دے دیتا ہے۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھ لے کہ کیسے عمل کر رہے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات ہی آزمائش و امتحان کے لیے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد دونوں دیتے ہیں لیکن ہے فتنہ و آزمائش۔ یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے۔ یہ دونوں کہا کرتے تھے ہر ایک سے کہ ہم تو فتنے کے طور پر ہیں، تم لوگ کفر نہ کرو، یعنی سحر نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس یہ لوگ سیکھنے لگے دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ چیز کہ تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس یہ سیکھتے تھے دونوں سے، ہاروت ماروت سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، میاں اور اس کی بیوی کے درمیان، خاوند اور اس کی عورت کے درمیان۔ توبہ توبہ۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا جوڑ اور تعلق شریعت میں مطلوب ہے، اور جس جس وجہ سے میاں بیوی آپس میں دور ہوتے ہیں وہ سب ناجائز ہے۔ بعض ماں باپ ہوتے ہیں، لڑکی والے لڑکی کو بار بار بلاتے ہیں، فقہا نے منع کیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی ماں باپ کے گھر کم جایا کرے تاکہ خاوند کے گھر دل لگا لے۔ بعض لڑکے والے ہوتے ہیں، وہ لڑکے کو زیادہ مصروف رکھتے ہیں تاکہ لڑکی سے محبت نہ کرے۔ یہ سب ناجائز ہے، شادی تو محبتوں کے لیے ہے۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ خاتون کا ایسا کمرہ ہونا کہ وہ علیحدگی میں خاوند کے ساتھ بات چیت کر سکے، یہ دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا کمرہ کوئی نہیں دے سکتا ہو، وہ قاضی کی عدالت میں خاوند سے خلع لے سکتی ہے۔ تمام فقہ بھرا پڑا ہے اس سے۔ لہا النفقہ والکسوہ والسکنہ، اور سکنہ کی تعریف ہدایہ میں ہی کی گئی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس لوگ سیکھتے تھے، منہما ہاروت ماروت سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ چیز جو دوری ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ ہائے ہائے، تفریق بین الزوجین کرتے تھے، شیطان کا کام۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہ تھے وہ نقصان دینے والے کسی کو، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اور نہ تھے یہ لوگ کہ ضرر دیتے اس جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ لوگ سیکھنے لگے، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ جو نقصان دے ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور آنکہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس کو اختیار کرے گا، اشترا بمعنی اختارا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا ان کا آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لے۔ طلبہ متوجہ رہے، پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور اخیر میں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے۔ جواب، یہ لوگ یہ تو جانتے تھے کہ سحر نقصان دہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو علم اجمالی حاصل تھا اور ضرورت تفصیل کی تھی۔ جواب تو اس شبے کا ہے کہ یہ پیغمبر کیسے برحق ہے
یہ اپنے محفلوں میں مجلسوں میں سلیمان و داؤد جادوگروں کا تذکرہ کرتا ہے. جواب، سلیمان اور داؤد خدا کے سچے پیغمبر تھے اور سحر انہوں نے منع کیا تھا، سحر کیا نہیں تھا. سحر کا الزام ان کو لگانا یہ کذابین و تہامین کا جھوٹ ہے. اس مسئلے میں قرآن نے تفصیل کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاک دامنوں پر تہمت لگ جائے تو آپ کمر بستہ ہو جائے اور ان کی طرف سے جواب دیں. پاک دامن پر جب تہمت لگ جائے تو آپ جواب دے دیں. انگریز ڈائری کے شروع میں حضرت مولانا اسعد مدنی نے مولانا زرگل کے بارے میں کچھ صفحات لکھے. اخیر میں لکھتے ہیں، میری عادت زیادہ لکھنے کی نہیں ہے، لیکن مولانا زرگل صاحب کے تقدس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر لیا. دیکھو جواب نکل رہا ہے. میری عادت لکھنے کی نہیں ہے زیادہ، لیکن حضرت مولانا زرگل کے تقدس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر لیا. پھر لکھتے ہیں، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتہ. لذیذ باتیں تھی، طویل کرنا اچھا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، وسحر کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اس کا ثواب جو اللہ کے ہاں ملتا وہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے. آیت میں بشارت ہے کہ سحر کے ترک میں کامیابی ہے، سحر کے ارتکاب میں نقصانات. وَفِي الْآيَةِ بِشَارَةٌ بِأَنَّ تَرْكَ السِّحْرِ فَوْزٌ وَإِرْتِكَابَهُ جُرْمٌ وَخُسْرَانٌ. یہ ایک اشکال توڑ ہے کہ سلیمان و داؤد کا ذکر کیوں کرتے، جواب دے دے. دوسرا شبہ، یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ یہ مشتبہ الفاظ بولتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کا معنی و مطلب واضح نہ ہو. جواب، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا